بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آزاد جموں کشمیر کے عام انتخابات ہو گئے، جیسا کہ نتیجہ پھر پی ٹی آئی کے حق میں نکلا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان سب جماعتوں نے آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ رات گئے تک انتخابات کے نتائج روکے جا رہے تھے۔ بہرحال اب پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اور بہت زیادہ اس بات کے امکانات ہیں سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوگی، وہاں ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ سردار تنویر الیاس نے جو جدوجہد کی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کے لیے، انہوں نے جس طرح دن رات کام کیا، انہیں اس بات کا ثمر مل گیا۔ بہرحال آزاد کشمیر کے انتخابات کے بارے میں یہ سوال تو اٹھتا رہے گا کہ گلگت اور بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کی مداخلت ہوئی۔ وفاقی حکومت نے نتائج پر اثر انداز ہوئی، اسی طرح صوبوں میں بھی، خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں جو ویلی اور جموں کی نشستیں تھیں، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی حکومت اثر انداز ہوئی۔ راولپنڈی میں تو سردار نسیم صاحب کی قیادت میں 2 حلقوں میں کامیابی ہوگی، 3 میں سے 2 میں۔ اسی طرح اور دیگر بھی حلقوں میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ہوئی ہے، لیکن اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ یہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور یہ وہاں پر جا کر موجودہ حکومت کی، جو نئی حکومت بنے گی، اس کی اپوزیشن کریں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن آزاد کشمیر کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ اس پار مقبوضہ کشمیر میں اب تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہاں بھارت نے دھاندلی کی ہے، لوگوں کو اپنے مینڈیٹ کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آزاد کشمیر میں چونکہ انتخابات سالانہ منعقد ہوتے ہیں، اس کے وہاں نتائج برآمد ہوں گے۔ لیکن بہرحال کشمیر کے اندر ہونے والی انتخابی بے ضابطیوں کا اس پار پر بھی اثر انداز ہوگا معاملہ۔ وہاں پہ لوگ سوچیں گے کہ کیا پاکستان میں انتخابات جیسے کریڈیبل نہیں ہیں، اس طرح آزاد کشمیر میں بھی انتخابات کریڈیبل نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر میں مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے بڑے جلسے کیے، پی ٹی آئی کے جلسے زیادہ نہیں ہوئے، لیکن رزلٹ سے یہ پتہ لگتا ہے، جو نتائج دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق تو پی ٹی آئی کی اکثریت قائم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی کوئی خاطر خواہ نشستیں حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اس طرح یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں برادری ازم کا بھی بڑا اثر تھا۔ لوگوں نے برادری کے دائرے میں رہ کر بھی اپنے ووٹ ڈالے ہیں، اور پارٹیوں کا اثر اتنا نہیں رہا۔ لیکن راجہ فاروق حیدر تو انتخابی نتائج تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو پوری لڑائی لڑیں گے۔ انہوں نے مریم نواز کو جلسوں میں یہ بات کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اور آدمی آپ کے ساتھ نہ کھڑا رہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک لحاظ سے مریم نواز نے جتنے بڑے جلسے کیے ہیں، یہ ان کی انتخابی جیت ہے۔ یہ ایک لحاظ سے جتنا انہوں نے کراؤڈ اٹیک کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز ایک بڑی لیڈر بن کر آزاد کشمیر ابھری ہیں۔ آزاد کشمیر کی عوام کو اپنی طرف انہوں نے ان کا رجحان کیا ہے، اور لوگ ان کے جلسوں میں، بڑے جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب الیکشن میں ہار جیت بھی اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو 1000-2000 ووٹوں سے یہ ہار جیت ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا
کہ کتنی زیادہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کچھ دنوں بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ مریم نواز مسلم لیگ نون کی اب لیڈر ہیں، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی سیاسی جانشین ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ عمران خان کو بھی، بلاول بھٹو زرداری کو بھی، اور دیگر لیڈروں کو بھی، کہ وہ ایک بڑی لیڈر ہیں اور وہ جلسوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز ملک کی سیاست میں ایک بڑا اہم کردار ادا کریں گے، اور جوں وقت گزرے گا ان کی گرفت مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون کی یہاں آزاد کشمیر میں شکست ہو گئی ہے تو شاید یہ بہت پیچھے ہٹ جائے گا، نہیں، آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، بڑا مقابلہ انہیں کرنا پڑا، ان کو مقابلہ ہوگا مریم نواز سے۔ مریم نواز نے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم میں جتنے جلسے کیے ہیں کوئی جماعت نہیں کر سکی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن کی ہار جیت سامنے ہے۔ سردار تنویر ایک بڑے جہاندیدہ اور بڑے معتبر سیاستدان ہیں، سیاسی افق پر نظر آئے ہیں، اور وہ بہت آسانی کے ساتھ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ ہماری توقع ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن کر وہ کام نہ کریں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر، جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپوزیشن کے ساتھ کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اپوزیشن کو اپنے ساتھ دے کر چلیں، تو آزاد کشمیر میں تمام معاملات خوش اسلوبی سے چل سکیں گے۔ شکریہ۔